جس نے دیا ہے اس کی تعریف ہو، حمد و ثنا ہو، اور اس کے بعد اس کی اطاعت و فرمانبرداری ہو۔ علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ شکر کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اثر بندے کی زبان پر ظاہر ہو۔ شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اثر بندے کی زبان پہ ظاہر ہو۔ آگے لکھتے ہیں ظاہر ہو کہ وہ اس کی تعریف کرے۔ کیسے ظاہر ہو؟ کہ اس کی تعریف کرے، حمد و ثنا کرے۔ آگے لکھتے ہیں اور اس کی ثنا خواہ ہو، مطلب ہمیشہ اس کی ثنا، اس کی تعریف کرتا رہے۔ اور آگے لکھتے ہیں اور دل پر بھی ظاہر ہو کہ اس میں محسن حقیقی کے لیے محبت پیدا ہو، اور دل پر بھی اس کا اثر ہو کہ محسن حقیقی، احسان جو حقیقت میں کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ اللہ نے والدین دیا، وہ بھی احسان کرتے ہیں، اثر اللہ کرتا ہے۔ تو محسن حقیقی، ریل جو احسان کرنے والا ہے، اس سے دل میں محبت بھی، زبان سے اظہار ہو وہ لکھ رہے ہیں، دل سے محبت ہو جو نعمت دیتا ہے اس کے لیے۔ آگے وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں دل پر بھی ظاہر ہو کہ اس سے محسن حقیقی کے لیے محبت پیدا ہو، اور اس کے تمام اعضاء بدن بھی ظاہر ہو کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جھکائے، اور تمام اعضاء سے بھی پھر وہ اللہ کی اطاعت کرے کہ ان تمام اعضاء کو صرف اللہ کے سامنے جھکائے اور ان کے ذریعے اس کی اطاعت کرے، نافرمانی نہ کرے، اور ان اعضاء کے ذریعے اللہ کی اطاعت کرے اور نافرمانی نہ کرے۔ تو یہ معنی ہوتا ہے شکر کا۔ شکر کیا ہے؟ کہ دینے والے کی زبان سے تعریف کی جائے، دل میں محبت کی جائے، اعضاء و جوارح سے اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے۔ یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ شکر کا جو مفہوم یا معنی بیان کرتے ہیں۔ آئیے اسی طرح جو ہے علامہ فیروز آبادی جو ہے وہ بھی شکر کی جو ہے تفسیر کرتے ہیں اور اس کو ڈیفائن کرتے، تعریف کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ شکر آدھا ایمان ہے اور 5 اصولوں پر مبنی ہے۔ شکر آدھا ایمان ہے اور 5 اصولوں پر مبنی ہے۔ کیا کیا ہے وہ لکھتے ہیں محسن کے لیے شکر گزاری، عاجزی اور انکساری۔ جس نے احسان کیا، محسن کے لیے شکر گزاری، عاجزی، انکساری۔ شکر گزاری مطلب اس کی تعریف کی جائے، عاجزی اس کے سامنے جھکاؤ رکھا جائے، اور انکساری، ٹھیک ہے، تو عاجزی اور انکساری کی جائے۔ دوسرا محسن سے محبت ہو، جس نے احسان کیا اس سے لو ہو، محبت ہو، افیکشن ہو۔ تیسرا لکھتے ہیں محسن کے احسانات کا اعتراف ہو، جب ضرورت پڑے اعتراف کیا جائے کہ ہاں ایسا ہے، ہاں ایسا ہے، میں غریب تھا اللہ نے مجھے مالدار کیا، میں بیمار تھا اللہ نے مجھے صحت دی، اعتراف کیا جائے ہر بار اس کا۔ اس کے بعد وہ چوتھا لکھتے ہیں کہ محسن کی تعریف کی جائے، اعتراف کے ساتھ ساتھ اس کی تعریف کی جائے۔ اور پانچواں لکھتے ہیں محسن کی نعمتوں کو اس کی ناراضگی میں استعمال نہ کیا جائے، جس نے وہ نعمت دی ہے ان نعمتوں کو اس کی ناراضگی میں استعمال نہ کیا جائے۔ 5 پوائنٹس وہ لکھتے ہیں شکر میں۔ تو گویا تمام کی تمام باتیں، تمام کی تمام ڈیفینیشن 2 باتیں برابر کہہ رہے ہیں۔ کیا 2 باتیں اس میں؟ ایک، نعمتوں کا اظہار شکر کے ذریعے، حمد و ثنا کے ذریعے کیا جائے۔ دوسرا، اعضاء و جوارح سے اس کی اطاعت کی جائے جس نے وہ نعمتیں عطا کی اس محسن کا۔ یہ 2 باتیں تو سارے چاروں کی چاروں ڈیفینیشن میں کامن ہے۔ لیکن یہ کتنی عجیب اور غریب بات ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی نعمتیں دینے کے بعد بھی اس کی حمد و ثنا سے ہم گریز کرتے ہیں۔ کیا ہم میں سے اکثر لوگ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں جو نعمتیں اس نے دی ہیں؟ تعریف، حمد و ثنا کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کوئی چیز ملی تو الحمدللہ، ہے نا، اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمائی، ٹھیک ہے۔ تو ہم وہ چھوٹے چھوٹے جملے جو تعریف کے لیے جو ہمیں بتائے گئے ان جملوں کو بھی ادا نہیں کرتے ہیں۔ یہ کہاں ہمارے منہ سے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ دیا، ہے نا، شکر ہے بھائی وہ بازو والوں نے جگہ دے دیا، نہیں تو ہم تو سڑک پہ آ جاتے تھے۔ بہت شکر ہے بھائی وہ اس کا، نہیں تو وہ ایسا کرتا نہیں تھا تو آج ہم تو یہ ہو جاتے تھے۔ ارے بڑا شکر ہے بھائی آپ آتے جاتے ہیں ہم کو، اگر آپ نہیں آتے تو کون ہمارا خیال رکھتا تھا۔ حقیقی احسان کرنے والے کا شکر نہیں کر کے اس کے ماتحت جو احسانات ہے، جس کی صلاحیت اور طاقت اللہ نے انہیں دیا، ان میں خود میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، ان کا تو ہم کرتے ہیں۔ میں بہت والدین کا شکر گزار ہوں، بہت پڑوسیوں کا شکر گزار ہوں، لوگوں کا، باس کا، بڑوں کا، چھوٹوں کا، محلے والوں کا، جن لوگوں نے میری مصیبت میں مدد کی۔ لیکن سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے میں اللہ کا شکر گزار ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں کہ اس مجھ پہ احسان کیا۔ میں اس کے بعد آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھ پر یہ کام کیا۔ یہ ہونا چاہیے۔ تو ہم اللہ کی تعریف، حمد و ثنا، شکرانے میں کہاں ادا کرنے ہیں؟ اور صرف خاص طور سے کسی نعمت کے تذکرے میں شکر ادا نہیں کرنا ہے۔ صبح اور شام، دن اور رات، ہر نعمت جو مجھے اور آپ کو ملی ہے، اس ہر نعمت کے اوپر جب جب موقع ملے تب تب اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، چاہے کوئی سننے والا ہو یا کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو۔ الحمدللہ اللہ نے بہت اچھا رکھا، کوئی نہیں آپ کے اطراف، کوئی ضرورت نہیں کو ہوتے میں کہوں الحمدللہ اللہ نے بہت اچھا رکھا، ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ تعریف آپ نے کی اللہ کی، اس کی ثنا بیان کی، اس کی حمد بیان کی، اس کا شکر ہے اس کے اندر، یاد رکھیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور الحمدللہ یہ
بہت اہم دعا ہے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ، سب سے افضل دعا، سب سے افضل بات انسان جو اپنے جملے سے کہہ سکتا ہے الحمدللہ، اور الحمدللہ کا جو ہے معنی ہے تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے، اور الحمدللہ ہر حال میں ہو، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں الحمدللہ ہو، کوئی پیدا ہوا الحمدللہ، کوئی دنیا سے چلا گیا الحمدللہ، اس لیے کہ تعریف صرف اللہ کی ہے، جینے اور مرنے کے لیے انسان آتے اور جاتے رہے۔ لیکن اگر ہمارے سماج میں کوئی کسی کی موت پہ الحمدللہ کہہ دے تو وہ تو جان لے لیں گا اس کی آکر، سمجھ رہے آپ؟ شکر ادا کرا تو اللہ کا ہمارا باپ چلے گا دنیا سے، نہیں سمجھ پاتے ہم لوگ۔ مطلب اللہ کی حمد و ثنا، تعریف، نعمتوں کا شکر کیسے بجا لانا، اس کا بھی ہم کو نالج نہیں۔ ہر حال میں پیدا ہو بھی تو اللہ کی تعریف ہے، مر بھی گیا تو اللہ کی تعریف ہے، بیمار ہوا بھی تو اللہ کی تعریف ہے، صحت عطا ہو گئی تو بھی اللہ کی تعریف ہے، کچھ مل گیا تو بھی اللہ کی تعریف ہے، کچھ چھن گیا تو بھی اللہ کی تعریف ہے۔ کیا کریں گے؟ اللہ کی تعریف ہے، یاد رکھیے، اور وہ اس کی تعریف کم اور زیادہ نہیں ہوتی۔ انسان ہو سکتا منہ سے تعریف چھوڑ دے، سارے کے سارے جنات بھی چھوڑ دے تو بھی اللہ کو فرق نہیں پڑتا ہے، اللہ تعریف کیا گیا ہے، یاد رکھیے، اس کی صفت ہی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے ایسے فرشتے پیدا کیے جو ایسی اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف کرتے ہیں کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کوئی سجدے میں تو قیامت تک اس کا سجدہ ہی نہیں ختم ہونے والا ہے، اور کوئی رکوع میں تو قیامت تک اس کا رکوع ہی نہیں ختم ہونے والا، اور کوئی طواف کرتا ہے بیت المعمور پہ جو 7ویں آسمان پہ اللہ کے گھر ہے تو اس کا دوسرا نمبر ہی نہیں آئے گا قیامت تک، ایک بار طواف کر کے نکل جائے گا تو سیکنڈ چانس نہیں اس کو قیامت تک، اتنا تعریف کیا گیا اللہ۔ تو ہمارے تعریف کرنے سے نہ اس کا کوئی پیمانہ بڑھ جائے گا، نہ ہی گھٹنے والا، نہیں کرنے سے، لیکن ہمارے اپنے بینیفٹ سے، اس لیے ہم نے کرنا چاہیے، ہمارے اپنے فوائد ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ بہرحال اب شکر، اس کا ڈیفینیشن ہم نے دیکھ لیا، اس کے بارے میں کچھ باتیں پتہ چل گئی۔ اب شکر کی اہمیت کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں شکر کی بڑی اہمیت بتائی ہے۔ شکر کی بڑی اہمیت ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، شکر اور صبر دو نعمتیں جس کو مل گئی وہ بندے نے اللہ کا جو ہے شکر ادا کرے کہ سب سے عظیم نعمت اللہ نے دے دی۔ یہ دو صفت خصلت جس میں آ جائے، صبر اور شکر، اور انہی دو صفتوں سے آج ہم، ہمارے گھر اور ہمارا سماج خالی ہے۔ اللہ نے کیا کچھ ڈھیروں نعمتیں دے رکھی ہے، ان امیجنیبل نعمتیں دے رکھی ہے۔ مطلب آپ سوچئے کسی زمانے میں 10 لوگ کھڑے ہو کر ایک بادشاہ کو پنکھا دیتے تو اسی گرمی شاید کنٹرول ہوتی تھی۔ اللہ کی نعمت دیکھیے، آج غریب سے غریب آدمی گھر میں کولر اور اے سی لگاتا ہے، خالی بٹن دبانا ہے اور وہ چل رہا ہے، پورا دن سروس دے رہا ہے۔ تو وہ نعمت ہے جو شاہان اور بادشاہ کسی زمانے میں 10-10 20-20 لوگوں کو لے کر رات میں، ایک دن میں، ہر پہر ایک دے رہا، 8 پہر دن کی تو 8 پہر میں الگ الگ لوگ دے رہے ہیں۔ آج حالت وہ ہے کہ غریب سے غریب آدمی اپنے گھر میں ایک بٹن کے سروس کے اوپر جو ہے وہ اس سے زیادہ ٹھنڈک، من مانی ٹھنڈک لے رہا ہے۔ کولر ہے تو ایک لمٹ میں، اور اے سی ہے تو اس سے زیادہ لمٹ کے اندر، کہ گرم اور ٹھنڈا دونوں کا فائدہ لے رہا ہے۔ اندازہ لگا جو نعمتوں کے لیے لاکھوں، جن نعمتوں کے لیے لاکھوں روپیہ، کیا جس کو ہم کہیں گے ناممکنات پہ سے تھا، کہ ایک خط اگر کسی کو ہندوستان سے اگر بھیجنا تھا کسی ملک میں، یورپ بول لیجیے آپ، گلف بول لیجیے آپ، ٹھیک ہے، ایک خط، ایک لیٹر، آج سے 100-200 سال پہلے تو کتنی محنت اور مشقت ہوا کرتی تھی۔ ایک زمانے میں کبوتروں کا سسٹم تھا، کبوتروں کا سسٹم ختم ہوا، ڈاک کا سسٹم، پوسٹل سسٹم شروع ہوا، تو کتنی تکلیف اور مشقت تھی کہ حالت یہ کہ خط پہنچ رہا 6 مہینے بعد، سال بھر بعد۔ آج کی حالت ہے آپ کو صرف بٹن دبانا کیسے ہے، اور یہاں نشانات آنا چالو، پہنچ گیا، پڑھ بھی لیا، ہے نا، ایک آیا مطلب پہنچ گیا، دوسرا آیا مطلب اس کے پاس پہنچ گیا، دونوں بلو ہو گئے، پڑھ بھی لیا، چلو ماشاءاللہ پہنچ گیا۔ سیکنڈز نعمتیں ہیں، لیکن کیا ان نعمتوں میں کبھی ہم نے شکر ادا کیا کہ الحمدللہ؟ ایک زمانے میں لوگ ترستے تھے، آج ہم کیسے ہیں؟ یہ تو لکھنے کی بات، آپ دیکھ سکتے ہیں، فون آپ نے چالو کیا، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں وہ کیا کر رہا ہے، اور خود بھی اپنے آپ کو دکھا رہے کیا کر رہا ہے، اور لائیو دیکھ رہا ہے وہ ساری چیز، گھر میں کوئی پروگرام ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا لوگ جب کام کرنے باہر چلے جاتے تو ہر اس سکون اور اطمینان سے گھر پہ کیا ہو رہا ان کو نصیب ہی نہیں ہوتا۔ اگلی بار آتے تو دیکھ سکتے تھے بچے کیا ہے، لوگوں کی کیا حالات ہے، گھر میں کیا تبدیلی آئی، محلہ کیسا چینج ہو گیا، ہے نا، نعمتیں ہیں نا، لیکن ہم شکر نہ دیں، نہیں کیا میرے پاس تو صرف یہی ہے، تمہارے پاس دیکھو اتنا بڑا ہے، مطلب ہر بار صرف ناشکری والا مادہ ہے، شکر کا نہیں، الحمدللہ کیا زمانہ تھا، اور آج دیکھو بادشاہوں کتنی تکلیف، آج تو ہم ایک الحمدللہ کتنی اچھی بات ہے نا، کتنی سہولتیں ہیں، نعمت، ہر نعمت پہ اللہ تعالیٰ کی شکر اگر انسان بجا لائے تو اللہ تعالیٰ یاد رکھیے اس میں اضافہ کرتا ہے۔ آئیے شکر کی اہمیت دیکھتے ہیں قرآن سے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور وہ بہت ترتیب میں ڈیفائن کرتے ہیں قرآن نے کیسے شکر وہ کیا، میں انہی کی ترتیب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس ترتیب کو جو ہے وہ بیان کرتے اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو 2 قسموں میں تقسیم کر دیا، 2 قسم کے لوگ ہیں، مطلب انسانیت کی اقسام جو اللہ نے جو ان کو تبدیل کیا ہے، تقسیم کیا ہے، ڈیوائیڈ کیا ہے، بانٹا ہے، وہ 2 ہیں۔ وہ فرماتے ہیں سورہ انسان آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا،
اللہ فرماتا ہے اور ہم نے یقیناً ان کو راہ دکھلا دی، راستہ بتا دیا حق کا کیا ہے، انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، اما شاکرا و اما کفورا، ان میں سے کچھ ہے جو شکر کرتے ہیں ایمان لے آتے ہیں، وہ اما کفورا، اور کچھ ہے جو ناشکری کرتے کفر اختیار کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں انسانوں کو اللہ رب العزت نے دو حصوں میں تقسیم کیا، اما شاکرا و اما کفورا، وہ جو شکر کرتے اور وہ جو ناشکری کرتے اپنے رب کی۔ دیکھیے اب انسانیت کو، ہیومینٹی کو اللہ رب العزت نے دو پارٹس میں تقسیم کر دیا، ایک وہ جو شکر بجا لاتی ہے اور ایک جو ناشکری ہوتی ہے۔ اب ہم خود سوچ لیں ہم کس پارٹ پہ رہنا چاہتے ہیں، شکر گزاروں کے یا ناشکروں والے؟ کتنی زبردست بات ہے نا، اور کتنی بہترین آیت وہ لے کر آئے اس میں کہ دو حصوں میں اللہ نے سیدھا تقسیم کر دیا۔ اور اسی لیے شاید امام فیروزی نے جو ہے یہ کیا کہ کہا کہ شکر آدھا ایمان ہے، ہاف کہہ دیا انہوں نے اس کو، شاید اسی وجہ سے کہ دو حصوں میں انسانیت تقسیم ہے، سیدھے سیدھے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو شکر کرتے اور جو شکر نہیں کرتے۔ تو اب ہمیں سوچنا ہے میں کون سے کیٹیگری میں ہوں، شکر کرنے والوں کے یا وہ دن رات رونے والوں کی کہ یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، جو ملا وہ چھوڑ کر جو نہیں ملا اس کی ہم جو باتیں کر رہے ہیں، ہے نا؟ جو ملا وہ چھوڑ کر جو نہیں ملا اس کی باتیں کریں۔ ایک انسان کو اگر دنیاوی نعمت کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ملا تو بھی اس کو ایک صحیح سلامت جسم ملا، اس جسم کا وہ کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور کتنا عظیم اور کتنا قیمتی ہے، اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اندازہ کتنا قیمتی ہے؟ کچھ نہ بھی ملا تو اللہ رب العزت نے ہوا دے دی ہم کو، دن رات ہم اس کو فری لے رہے ہیں، یہ نعمت آپ سمجھتے ہیں؟ یہ نعمت کو جب آپ سمجھیں گے، جب 20 لیٹر کا سلنڈر ہم کو اللہ نہ کرے آئی سی یو میں لگایا جائے گا جس کی قیمت 3000 روپے پر ڈے ہوں گی، 3000 کا خرچہ صرف آکسیجن کے لیے ایک دن کی، اور اگر مہینہ بھر ایسا رکھنا پڑے اللہ نہ کرے تو سمجھ رہے آپ 90,000 روپے یہ آکسیجن فری لیتے ہیں، دن رات لے رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے لے رہے ہیں، انکانشیسلی لے رہے ہیں۔ کبھی کسی نے سوچا میں کتنی سانس لیتا ہوں؟ آنکھ کتنی عظیم نعمت ہے، دانت کتنی عظیم نعمت ہے، ہونٹ، زبان، کان، کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں کہیں گے، ہاتھ اور پیر، انگلیاں، ناخن، ہر چیز سبحان اللہ کی نعمت، ہر چیز یاد رکھیے، ہے نا؟ کچھ لوگ یار ناخن بہت بڑھ جاتے ہیں یار، کاٹ کاٹ کے آدمی بور ہو جاتا، لیکن جب ہاتھ کسی چیز میں دبتا نا تو جب ایسا ہوتا ناخن تھا بلکہ انگلی بچی، خالی گوشت ہوتا تو ایک جھٹکے میں چورا ہو جاتی تھی انگلی، بہت اچھا ہو ناخن، سمجھے نا؟ ناخن ایک پروڈکشن ہے کہ تو فنگر ٹپ سب سے زیادہ چیزوں کے اندر جاتی ہے، پھنستی اٹک جاتی ہے، ناخن آتے ہی آپ کو سینس ہوتا ہے اور بہت اسپیشل پروٹیکشن ناخن دے دیتا ہے، اب تو نہیں، بہت اچھا ہے۔ ہر چیز جو بھی اللہ نے دی ہے اس کی ایک خصوصیت ہے، ایک نعمت ہے، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے، یاد رکھیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو انسان غور کرنے والا جس بھی حالت میں ہو، الحمدللہ جو حالت ہے بہت اچھی، یہ مزاج بنا لے اپنا۔ وہ کہتے ہیں دو ہی انسانیت کی قسمیں، شکر کرنے والے اور کفر کرنے والے۔ آگے وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر گزار بندوں کو بہترین بدلہ دینے کا وعدہ بھی کیا۔ اب جو آدھے ہیں جو شکر گزار ہیں ان کو اللہ نے وعدہ کیا کہ قیامت دن بہترین بدلہ دیں گا، اور اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 145 سے 145 میں اللہ کہتا ہے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکر گزار بندوں کو بہترین بدلہ دینے والے ہیں، ہم شکر گزار بندوں کو اپنے بہترین بدلہ دینے والے ہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نوح علیہ السلام جو پہلے نبی تھے ان کا تذکرہ اپنی کتاب میں کرتا ہے، اور یوں کرتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ نوح علیہ السلام انسانیت کو دو حصوں میں تقسیم کیا، شکر گزار بندوں کو آخرت نے بدلے کا وعدہ کیا، پہلے رسول کا تذکرہ کیا اللہ نے تو ان کی صفت بیان کی، اور کیا ہے پہلے رسول کی صفت؟ نوح علیہ السلام کی۔ اللہ نے فرمایا إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، وہ میرا شکر گزار بندہ تھا نوح جو۔ اور کیوں نہ ہو، نوح علیہ السلام کا نام نوح اس لیے پڑا کہ وہ نوحہ اتنا کثرت سے روتے تھے، وہ نوحہ کی وجہ سے نوح کہا گیا انہیں، بہت رونے کی وجہ سے، تو نوح میرے شکر گزار بندوں میں سے تھا۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، یاد رکھیے، اولو العزم، ابراہیم علیہ السلام کی کئی صفتوں میں ایک صفت یہ بیان کی سورہ نحل کی آیت نمبر 121 سے 121 میں اللہ نے فرمایا کہا شاکر لانعمی، کہ ابراہیم میری نعمتوں کا شکر کرنے والا بندہ تھا۔ اور دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کا گھر چلے گا ایمان کی وجہ سے، والدین کو چھوڑنا پڑا، شہر کو چھوڑنا پڑا، ملک کو چھوڑنا پڑا، جا کر بیابان میں رہنا پڑا، زمانے بعد اولاد ہوئی تو کہا جنگل میں لے آ کے چھوڑ دو، اولاد بڑی ہوئی تو کہا ذبح کر دو۔ اتنا ہونے کے بعد بھی اللہ فرما رہا ہے جو نعمتیں عطا کی تھی میں نے ابراہیم کو وہ شکر ادا کرتا تھا میری نعمت، اتنے ٹیسٹ کے بعد۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب ان کو اللہ رب العزت نے نبوت دی اور ان کو نبوت سے ہمکنار کیا کہ انہیں نبی بنایا گیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 144 144 میں اللہ فرماتا ہے یا موسیٰ انی اصطفیتک، اے موسیٰ ہم نے تم کو انتخاب کیا، تمہیں سلیکٹ کیا، تمہیں چنا، انی اصطفیتک علی الناس، ہم نے سارے انسانوں پہ موسیٰ آپ کو ترجیح دی اور آپ کو چنا، برسالتی، اور اپنی رسالت آپ کو عطا کی، وبکلامی، اور اپنے کلام سے نوازا۔ رسالت کے علاوہ آپ کا شرف یہ کہ آپ کو وہی سیدھے میں دوں گا کلام کر کے، اور پھر فرمایا فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، تو اے موسیٰ پکڑ لو میں جو تمہیں عطا کر رہا ہوں،
وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اے موسیٰ شکر گزار بندوں میں ہونا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو فرسٹ جب اللہ نے وحی دی یہ حکم دیا، کیا کیا بولا؟ اے موسیٰ میں تم کو چن رہا ہوں لوگوں کے اوپر، تم کو رسول بناتا ہوں اور تم پہ کیا کر رہا ہوں، سیدھے وحی کروں گا، کلام کروں گا، اور یاد رکھنا ہے موسیٰ تم شکر گزار بندوں میں رہنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو وحی دی گئی تو پہلے حکم میں یہ بھی شامل تھا، شکر گزار رہنا میرے موسیٰ۔ اندازہ لگائے نوح علیہ السلام کی صفت بیان کی جا رہی شکر، ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان کی جا رہی شکر، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہی دیا جا رہا پہلی بار نبوت کے وقت، جو احکامات فرسٹ جس کو بولیں گے نا، اپوائنٹمنٹ لیٹر جب ملا تو آپ کو جو باس نے کہا تو آپ وہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں نا، بھائی آفس میں سیدھے رہنا، چوری مت کرنا، فلاں مت کرنا، ریگولر کام کرنا، لیٹ مت، یہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں میسج۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پہلی بار نبی بنایا گیا اور یہ میسج، ٹھیک۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انسانوں کو، یہ تو عظم پیغمبر، انسانوں کو حکم دیا سورہ لقمان میں آیت نمبر 14 کے اندر کا وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنٌ عَلَى وَهْنٍ، اللہ نے فرمایا کہا، اور اللہ نے انسانوں کو وصیت کی، ٹھیک ہے، اس کے والدین کے معاملے میں، اور اس کی ماں نے اس کو تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اپنے پیٹ میں جو رکھا، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کے لیے دودھ پینے کی مدت جو ہے 2 سال ہے، ٹھیک ہے، اور فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، تو شکر ادا کر اے انسان میرا اور اپنے والدین کا، وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور تمہیں لوٹ کر میرے ہی طرف آنا ہے۔ تو والدین کا اللہ نے کہا میرا شکر ادا کر، والدین کا۔ اس سے ایک بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ جو حقیقی شکر کا مستحق ہے، مطلب اسی کا شکر ادا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ وہ لوگ جن کو اس نے ذمہ دار بنا ان کا شکر بھی ہو سکتا ہے۔ والدین کا کہاں ہے، سمجھے، والدین کا کہاں ہے کہ والدین کے بھی شکر، یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ تو یہاں دیکھیے آپ ان آیتوں میں انسانیت کی 2 تقسیم کیا اللہ رب العزت نے، شکر گزار بندوں کو آخرت میں بدلے کا وعدہ کیا۔ نوح علیہ السلام شکر گزار تھے، ابراہیم علیہ السلام شکر گزار تھے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو وحی دی گئی تو شکر کا کہا گیا، انسان سے کہا گیا کہ اللہ رب العزت کا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرنا۔ اتنی زبردست باتیں آ رہی ہیں شکر کے تعلق سے۔ اب شکر جو ہے زبانی اور عملی شکر ہوتا ہے۔ شکر صرف یہ نہیں کہ آپ نے کہا اللہ کا بڑا شکر ہے، ختم ہو، زبانی اور عملی شکر ہونا چاہیے، یاد رکھیے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کا سچا شکر گزار بندہ وہ ہوتا ہے جو زبان سے اور عمل سے اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ زبان سے یہ کہ ہر بار اس کی تعریف کرتا، اور عمل سے یہ کہ اس کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرتا اور اس کی ہر بات کو بجا لاتا ہے۔ ایوری اس کا جو حکم جس کو کہیں گے، ہر حکم کو اس کا ایوری آرڈر جو ہوتا ہے بس اس کو بجا لاتا ہے۔ یہ خصوصیت ہوں گی کہ انسان کی جو شکر گزار یا شاکر ہو یا شکور ہو، شکر کرنے والا، یہ اہم چیز ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اگر آپ کی زندگی ہم لے، کیونکہ آپ سمجھے زندگی ہم نے نہیں لی تھی، باقی انبیاء کا تذکرہ آ چکا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ شکر ادا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ پرفیکٹنس پر تھے۔ عبادت کا جہاں تک معاملہ ہے، عبودیت بندگی کا جہاں تک معاملہ ہے، سب سے پرفیکٹ انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے شکر کیا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول لیجئے، نیند سے جاگ رہے ہیں تو اللہ کا شکر آپ ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے اس کے بعد پھر دعا کرتے الحمدللہ الذی اطعمنا، ہے نا، کہ تمام تعریف اس اللہ کی جس نے مجھے کھانا دیا۔ مطلب آپ ہر دعا کو دیکھیے، پانی پیتے، پانی کے بعد آپ الحمدللہ کہتے، بلکہ ایک روایت میں تو ہر سانس کے بیچ میں آپ الحمدللہ کہتے، پانی 3 سانس میں ہے نا، الحمدللہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیا لباس پہنتے تو کہتے الحمدللہ الذی کسانی ھذا، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے لباس پہنایا۔ پھر تعریف آگئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تو رات میں تمام وہ صورتیں جو قوم میں 7 صورتیں جو شروع ہوتی الحمدللہ سے قرآن کے اندر، آپ وہ 7 پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ تو سو رہے تو تعریف، کھا رہے تو تعریف، پی رہے تو تعریف، پہن رہے تو تعریف، اٹھ رہے تو تعریف، بیٹھ رہے تو تعریف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پل پل اللہ رب العزت کی صبح اور شام تعریف کرتے تھے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اب زبانی تعریف کے بعد جو ہے جسمانی عملی تعریف بھی اللہ کی ضروری ہے، اس کا شکر ضروری ہے۔ صرف یہ نہیں کہ بڑے ماشاءاللہ بہت زیادہ جو ہے زبان سے کر رہے ہیں، اتنا کہ الحمدللہ اللہ نے بہت اچھا رکھا، ادھر اذان ہو رہی الحمدللہ نے بہت اچھا رکھا، اور ارے اذان ہو رہی نماز کو نے بہت اچھا رکھا، اللہ نے بس اتنا ہی کافی ہے، باقی کیا ہے بہت ہے کیا، مطلب زبان تو تر ہے، عملاً نماز کو ہی نہیں جا رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی تعریف ہے اور کھانا چالو ہے دن کے اندر، آپ بیمار ہیں نہیں، مسافر ہیں نہیں، پھر نہیں اللہ کا شکر ادا کر رہا نا، بس کھا رہا پی رہا۔ لیکن رمضان میں ابھی تو منع ہے نا، سمجھ رہا بات کو۔ کچھ ہے جو لپ سروسز، زبانی بس تعریف چالو ہے، عملاً خالی، ایمانداری کا وہ حال جسی کو انتہا نہیں، لیکن نماز غائب، روزہ غائب، زکوٰۃ غائب، حج غائب، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں۔ جہاں ہم زبانی تعریف کی بات کریں، عملی تعریف بھی یاد رکھیے اللہ رب العزت کی اتنی ہی ضروری ہے، یاد رکھیے۔ تو عملی شکر کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن میں اعملوا آل داؤد شکراً
وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ فرماتا ہے سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 13 میں دیکھیے اللہ نے فرمایا اے آل داؤد شکر کے طور پر عمل کرو، اعملوا آل داؤد، اے آل داؤد، داؤد علیہ السلام کے حال پہ اللہ نے بڑا رحم اور کرم کیا تھا، اے آل داؤد شکر کرو اللہ کا، کیسے شکر کرو؟ اعملوا، عمل کر کے شکر کرو، صرف زبان سے نہیں، عمل کر کے شکر کرو، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، لیکن بہت کم بندے میرا جو شکر ادا کرتے ہیں، بہت کم بندے اللہ کے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ کتنی صحیح بات اللہ نے کہی ہے، واقعے میں ہم بہت کم بندوں کو پاتے جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہماری تو ضد اس پر ہے کہ کیا پہننا اور کیا کھانا اور کیا پہننا، اس لیے کہ ہم کمپیئر کرتے اپنے آپ کو دوسروں سے، والدین کو تکلیف دیتے ہیں کہ وہ لوگ یہ پہن رہے ہم کو آپ یہ پہنا رہے، وہ لوگ وہ کھا رہے ہم کو یہ کھلا رہے، یہ نہیں دیکھتے کہ ایسے بھی والدین ہیں جو اپنے بچوں کو چاہتے ہوئے بھی نہیں کھلا پاتے ہیں، ایسے ہی والدین ہیں جو پہنانا چاہتے بھی تو پہنا نہیں پاتے ہیں، لیکن ہم ناشکر ہیں یار۔ عورتوں کا حال یہ ہے کہ شوہر کی ناشکری، رب کی تو ہے ہی، شوہر کی بھی ناشکری، جتنی نعمتیں دے دیں اس کے بعد بھی ان نعمتوں کا تذکرہ جو حاصل نہیں ہو سکتی یا نہیں مل سکتی ہے نا، یہ ناشکری۔ آج بوڑھے بھی ناشکرے، نوجوان بھی ناشکرے، بچے بھی ناشکرے، اس لیے کہ سماج شکر گزاری کا معنی نہیں جانتا۔ شکر گزاری کا مطلب یہ کہ سرٹن سٹیٹس آف لائف ہونا چاہیے، زندگی کا ایک معیار ہو تو وہ شکر ادا کرنے کے لائق ہوتی ہے، سمجھا جاتا ہے۔ اگر میں غریب ہوں، انڈیا میں رہتا ہوں تو شکر نہیں، لیکن گلف میں رہتا ہوں تو تھوڑا شکر، اس میں اگر سیلری اچھی تو اور زیادہ شکر، اور وہاں سے سٹیٹس بڑھ کے گرین کارڈ کی طرف US جاتا ہوں تو میں زیادہ شکر گزار بنوں گا۔ یہ ہماری سوچ ہے، جبکہ یہ نہیں دیکھتے جو ہے اس میں کتنا شکر ہو سکتا ہے، اور جتنا ادا ہوگا نا وہ کم ہوگا اس وقت بھی۔ صحابہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول آپ نے جو ذکر و اذکار بتائے ہیں ان کے اتنے ثواب آتے ہیں کہ ہمارا تو نام عمل کتنا بھاری ہو جائیں گا نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ایک نعمت اللہ نے جو دی ہے نا اس کو ایک پلڑے میں رکھ دے اور باقی تمہارے جتنے بھی ذکر و اذکار رکھ دے تو یہ ایک نعمت کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا۔ ایک نعمت ہوا، ایک نعمت آنکھیں، ایک نعمت دھڑکتا ہوا اچھا دل، ایک نعمت صحیح سلامت دماغ، ایک نعمت صحیح سلامت ہاتھ رکھ دے تو یہ ہلکے پڑ جائیں گے۔ سمجھ رہے آپ؟ ہم لوگ ایک سرٹن سٹیٹس کو سمجھتے ہیں شکر کی وجہ ہے، دیکھو اتنا مالدار ہے شکر ادا نہیں کرتا، میرا کیا، میں تو غریب ہے، میرا کیا ہے۔ شکر سب کو ادا کرنا ہے، اور شکر کا مادہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنے سے نیچوں کو دیکھتا ہے، اپنے سے اوپر نہیں۔ حدیث میں آتا ہے اپنے سے نیچوں کو دیکھو تم میں شکر ادا ہوگا، شکر کا مادہ پیدا ہوگا کہ میں لونا پہ جا رہا ہوں۔ لونا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس سوسائٹی اسٹیٹس میں ٹو ویلر میں سب سے لوئسٹ اسٹیٹس ہے اس کا۔ بائک چلانے والے لونا کو دیکھتے بھی نہیں، پیدل جانا پسند کرتے ہیں، کبھی خراب ہو جاتے، یہ حالت ہے ہماری۔ اس کو بولتے ہیں تکبر، کبر، کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ لونا پہ جاؤں، تکبر بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کی اونٹ پر سواری کی، گھوڑے پر سواری کی، اور آپ نے گدھے پر بھی سواری۔ گدھا سواری کے اعتبار سے سب سے کمزور جانور، گدھے کے بعد خچر، خچر کے بعد گھوڑا، گھوڑے کے بعد اونٹ ہوتا۔ آپ نے نہیں کہا میں نبی ہوں، میں اونٹ سے نیچے تو آ ہی نہیں سکتا، سمجھا؟ تو بہرحال لونا ہے تو وہ بولتا ہے یار میرے تو کچھ نہیں، اس کے پاس بائک، وہ یہ نہیں دیکھتا کئی لوگ سائیکل پر اور کئی لوگ پیدل جاتے ہیں۔ نیچے دیکھیں گے الحمدللہ اپنے پاس تو بس ایکسیلیٹر دو چل جاتا ہے، وہ بیچارہ تو ایک تو پینڈل میں پسینہ بہا کے آتا ہے اور دوسرا تو پیدل آتا ہے۔ بہت اچھا لگا، یہ ہے شکر۔ میرا گھر تو ٹین کا ہے، ان کا تو RCC کا ہے۔ میرے پڑوسی ایک ہے، اس کے ٹین میں بڑے بڑے سوراخ، وہ بیچارہ بارش میں اس پہ پلاسٹک ڈالتا ہے۔ الحمدللہ میرے نئے ٹین ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ ٹین جس کے ٹین میں سوراخ ہے وہ بازو ایک میرے پڑوسی ہے، اس کو ٹین بھی نہیں ہے، پلاسٹک ڈالتا ہے۔ الحمدللہ اپنے پاس تو ٹین ہے، پلاسٹک میں پانی کبھی زیادہ جمع ہوگا اندر گر جاتا ہوں، اب اس سے تو بچ گئے نا، ٹین اپنا چلو سوراخ ہے لیکن سنبھال لیتا۔ پلاسٹک والا اس کو دیکھیے یار، کئی لوگ ایسے جن کو گھر ہی نہیں، بارش آ گئی تو کبھی کچھ ڈال لیا، بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھا رکھا مجھے اللہ نے۔ اب وہ آدمی جو جس کا کچھ نہیں ہو، بارش میں باہر بھیگتا ہے، وہی سوچے اللہ نے اس کو اچھی زندگی دیا۔ ایک مالدار انسان ہے گھر میں لیکن پیرالائسس ہو گیا، پڑا ہوا ہے۔ الحمدللہ دیکھو مجھے باہر رکھا لیکن میں چل تو پھر سکتا ہوں نا۔ دیکھو ایک مالدار سب کچھ ہے لیکن پیرالائسس۔ الحمدللہ اپنے سے نیچے کو دیکھے، وہ نیچے ہے نا صحت کے معاملے میں، الحمدللہ، سمجھا؟ یہ ہوتا ہے شکر۔ نیچے والوں کو دیکھیے شکر پیدا ہوگا، اوپر والوں کو دیکھیں گے آپ پھر مشکل میں پڑ جائیں گے، ناشکری آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے آل داؤد عمل سے شکر کرو اللہ کا، ٹھیک ہے، اور بہت کم بندے اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ آگے آئیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی دیکھیں تو آپ کی زندگی ایک جیتا جاگتا نمونہ ہے شکر کس طرح کیا جائے۔ ماں عائشہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں نماز پڑھتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم میں بھی آتا ہے۔ نمازیں پڑھتے، پیروں میں ورم، ورم سمجھتے نا آپ، سوجن، پیر پھٹنا بولتے ہیں عام زبان میں، موٹے موٹے ہو جاتے ہیں، سوجن، پیروں میں سوجن آ جاتا ہے۔ تو میں عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے آپ؟ اللہ تعالیٰ نے تو انبیاء کو تو وعدہ کر دیا نا بخش، آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ تو صحیح ہے، یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ انبیاء علیہ السلام بخشے بخشائے ہیں، معصوم عن الخطا، جنت میں سیدھے جائیں گے تو ہے، لیکن آپ نے فرما رہے ہیں اور آپ نے حدیث میں فرمایا افلا اکون عبدا شکور، کیا عائشہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اس لیے میں زیادہ عبادت کرتا ہوں؟ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اللہ کا اس لیے میں اضافی عبادت کرتا ہوں، حالانکہ میں نبی ہوں، میرے اگلے پچھلے گناہ معاف ہے سب، پھر بھی میں کیا ہے نیک بندہ بننا چاہتا ہوں، شکر گزار بندہ، اس لیے میں ایکسٹرا نوافل
سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ ہونا چاہیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مالی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار جس کو ہم زبان میں کہیں گے کیا تھی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کی نیند سے اٹھ کر باہر نکلے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ رونا شروع کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر. آپ نے فرمایا کیا بات ہے عمر، کیوں رو رہے ہو؟ کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس تھیلے پہ سو رہے تھے وہ تھیلے کے پورے نشانات جسم پہ آ گئے تھے، اور آپ نے کپڑا نہیں پہنا ہوا تھا، گرمی کے دن تھے نا، تو وہ تھیلے کے پورے نشان پورے چہرے پر، باڈی پر پورے مارکس ہو جاتے ہیں نا، تکی کی کبھی پڑ جاتے ہیں یا کوئی آپ غلط جگہ سو گئے، چادریں موٹی رہی تو پورے مارکس. رونا شروع کر دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہے، وہ خیسر و خسرا، وہ عیش میں رہ رہے، تکیوں پہ سو رہے، گدوں پہ سو رہے، آپ یہاں سو رہے. تو یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹین لائف سٹائل کہ آپ تھیلوں پر سوتے تھے. تکیے نصیب نہیں تھے بھی تھے تو وہ گھاس بھرے ہوئے تکیے، کہیں سے بھی گھاس تو کہیں بھی مل جاتی ہے، گھاس بھرا تکیے تھیلے کے اندر تو بن گیا تکیا. آپ ان کے گھر میں روایتوں میں آتا ہے ایک چٹائی تھی تھیلے کی جس پہ آپ سوتے تھے، ایک جگ تھا جس میں پانی ہوتا تھا، اور ایک گلاس تھا جو 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا تھا، آپ نے اس کو جوڑ کر ایک تار سے باندھا تھا، وائر سے اس کو باندھ دیا تھا تاکہ ہولڈ کر لینا پانی کو، کھلنا نہیں. یہ تھا آپ کے روم کے اندر جو چیزیں تھی، روم کے اندر مطلب ایک بیوی کے روم میں یہ چیزیں تھی. میں عائشہ کے پاس یا کچھ صحابیات جو آپ کی امہات مالدار تھی تو کھٹیا کا لفظ آتا ہے، کھٹیا ایک سادہ سا پلنگ وہ بھی تھا جو مالدار تھا، صفیہ کے پاس تھا، ٹھیک ہے، تو ان کے گھر میں تھوڑا اسٹیٹس زیادہ تھا، ایک پلنگ تھا، لیکن باقیوں کے پاس تو سیدھا نیچے سوتے تھے. تو یہ تھا، لیکن اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شکر ادا کرنے والا کوئی بندہ نہیں تھا. تو ہم لوگ اب کس سے کمپیئر کرنا چاہیں گے اپنے خامخواہ کے؟ اگر دنیا کے اسٹیٹس والوں سے کمپیئر کریں گے تو ناشکری پیدا ہوں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دیکھیں گے، شکر گزاری ہمارے نفسوں میں آئیں گے. اتنا کچھ ہم بس میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں جو میری تقریر کو سن رہا ہے، ظاہر ہے سن رہا ہے تو کمپیوٹر بیٹھا ہے یا ہینڈ سیٹ پہ بیٹھا ہے نا، وہ اس سے کئی زیادہ نعمتوں کا حامل ہے دنیا کے اعتبار، کئی زیادہ نعمتوں کے حامل، پھر بھی ناشکری کا مادہ دیکھیں یہ میرے پاس. تو بہت زیادہ ہمیں اللہ کا شکر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عملی جیتا جاگتا نمونہ تھے شکر کے، کہ آپ نہ صرف حمد و ثنا کرتے، عمل سے نمازیں پڑھ رہے کثرت سے. ہمیں بھی صرف لپ سروس نہیں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل، بس یہی تعریف ہے، اذانیں ہو رہی ختم جاری ہے، رمضان آ رہے اور جا رہے ہیں، اور زکوٰۃ کا وقت آ رہا اور جا رہا ہے، بس اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں. یہ جھوٹی تعریف. تعریف اگر اللہ کی ہو، شکر ہو تو عمل بھی اس کے اندر ہو، ذکر کے ساتھ ثنا اگر ہو، تعریف و حمد ہو تو ساتھ میں عمل ہو کہ وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، توحید پرست، شرک نہ کرتا ہو. یہ تمام چیز اس میں یاد رکھیے شامل ہے، ٹھیک ہے. تو ہم عملاً کریں، اور سب سے پہلے یاد رکھیے اس میں ہم یہ چیز کو یاد رکھیں کہ عملاً شکر کا سب سے بڑا معاملہ یہ ہوگا کہ ہم ایک اللہ کو مانیں، اس کی توحید کو قائم کریں، اس ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. یہ سب سے بڑا شکر عملی. ورنہ یہ بھی ہو جائیں گا نمازیں چالو، روزے چالو، حج پر حج چالو، عمرے پہ عمرے چالو، اور ادھر شرک اور بدعت کا بازار بھی گھر میں گھر. ادھر جا رہے اللہ کے گھر کے طواف کے لیے، اور اس سے پہلے جا کر کسی اور کے سامنے ماتھا ٹیک کر آتے ہیں، پھر اللہ کے گھر کے طواف کے لیے جاتے ہیں. یہ بھی ناشکری ہے، اور ناشکری سے بڑھ کر نمک حرامی ہے. یاد رکھیں کہ جو مالک ہم کو دیتا ہے، ہماری کیا اوقات اللہ رب العزت کے ساتھ؟ کوئی اوقات ہے؟ اتنی بھی اوقات نہیں. چلتے ہیں پتھر لگ گیا تو منہ کے بل گرے تو دانت نکل جاتے، ٹوٹ جاتے. اپنے آپ کو سدھارنے کی اور سنبھالنے کی صلاحیت نہیں ہے نا. چہرہ جو مرکز ہوتا ہے گر جائے تو اس کو نہیں سنبھال سکتے اپنے. یہ ہماری اوقات ہے. اور کبر اور تکبر اور ناشکری کا عالم دیکھیے اپنے نفسوں میں، جو کچھ ہے اس سے آگے کہیں دیکھ کے ناشکریاں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے. تو سب سے پہلا عملی شکر کا نمونہ کیا ہوگا؟ ہم نمک حلالی کریں اور جس طرف نے پیدا کیا اسی کی عبادت کریں. ہمارا سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ ٹکے. ہماری نظر و نیاز اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں. ہماری قسمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہوں گی. ہماری جو ہے منتیں اور مرادیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہوں گی. ہماری مدد اور حاجت طلب کرنا اللہ کے علاوہ ہم کسی سے نہیں کریں گے. ہمارا مانگنا، ہماری دعائیں کرنا اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہوں گی. ہمارا طواف کرنا اور چیزوں کی طرف چکر مارنا اللہ کے گھر کے علاوہ اور کہیں نہیں ہوگا. سب سے پہلے عملی نمونہ یہ ہوگا توحید. ٹھیک ہے، ورنہ اگر توحید نہیں اور باقی سارے عملی نمونے ہیں، نمازیں، یہ کچھ فائدہ نہیں ہوں گی. اس لیے سب سے پہلے رکھ رہا ہوں. ہاں لیکن خالی توحید پر بیٹھ نہیں جانا، میری توحید تو ماشاءاللہ ہو گئی اب نہیں. اگر صرف توحید اور پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ غائب ہے، دیگر اعمال غائب ہے، اس کا مطلب پھر آپ ناشکر کہ آپ نے توحید سمجھ لیا اور باقی اعمال بھول گئے. صحابہ نے جب توحید کو سمجھا ان کی زندگیاں بدل گئی. ہم توحید کو سمجھ رہے، ہماری زندگی الگ ہی ڈائریکشن میں بدل رہی ہے، مثبت نہیں منفی. جب توحید پر نہیں تھے، نماز روزے خوب کثرت سے ہوتی تھی، اللہ کے نام وقت بھی لگاتے تھے ہم، مطلب ٹائم دیتے تھے. جب توحید پر آ گئے تو سارے اعمال چھوڑ گئے. اب توحید پر آ گئے نا ایک اللہ، اس کا مطلب آپ نے توحید کا صحیح معنی نہیں سمجھا. صحابہ تو اور مشقت میں زیادہ بڑھ گئے تھے اور زیادہ وہ ہر چیزیں دے رہے تھے جو اس سے پہلے کر رہے تھے. ہم لوگ پیچھے کیسے ہیں؟ ہو نہیں سکتا کوئی انسان توحید پر ہو اور دیگر اعمال نہ کرتا ہو. تو ہمیں زبردست انداز سے اللہ کی توحید پہ چلنا ہے اور یہ اس کا عملی شکر ہے. اسی طرح جو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 65 کے اندر فرمایا اور کہا یقیناً آپ کی طرف بھی ہم اور آپ سے پہلے بھی تمام انبیاء کی طرف وحی کی گئی ہے
اللہ رب العزت آپ کو فرما رہا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اور یہ وحی ہم نے اس سے پہلے آپ سے پہلے بھی لوگوں کے اوپر کی، اور اللہ نے فرمایا قبلی کا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے اے نبی شرک کیا، مطلب ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی اور آپ سے پہلے بھی وحی کی کہ اگر اے نبی آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ہم کیا کریں گے؟ برباد کرنی۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اے نبی آپ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے اگر آپ نے شرک کیا۔ آگے فرمایا بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدُوا وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اے نبی آپ اللہ کی عبادت کرنا اور شکر گزار بندوں میں رہنا۔ توحید سب سے پہلے، تو یہ آیت اس کی دلیل ہے، توحید سب سے پہلے شکر کے لیے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، کہ نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور اس سے پہلے بھی انبیاء کو یہ کہا تھا ہم نے لَئِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر انہوں نے بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو ہم آپ کے اے نبی عمل کو برباد کر دیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اب آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ پھر فرمایا بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، اللہ کے لیے صرف تم عبادت کرو، اور فرمایا وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور یہ کر کے شکر گزار بندوں میں ہو جاؤ۔ شکر گزاری اس لیے سب سے پہلے میں نے توحید کہا۔ اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جیسا کہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے ان کے ساتھ دنیا میں جو ہے بہت بدترین معاملہ کرتا ہے، اور آخرت اس سے ہی بدترین ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ سب سے پہلے جو توحید میں شرک کر دیتا ہے، پہلا شکر کا جو عملی مادہ ہے وہ ختم کر دیتا ہے، تو دنیا کی زندگی تو بیکار ہو ہی جاتی ہے، آخرت کی زندگی بھی یاد رکھیے بہت زیادہ ایسے انسان کی خراب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، کہتا ہے یا ایھا الناس انتم فقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم اللہ کے سامنے فقیر، اے لوگو تم اللہ کے سامنے فقیر ہو، اور اللہ نے فرمایا اور بے نیاز اور تعریف کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہم تو فقیر ہیں، اللہ سے مانگنے والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اللہ کا ہم شکر ادا کریں، کیونکہ وہی سب سے بڑا محسن احسان کرنے والا ہے جو ہم کو سب کچھ دیتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو داؤد کی روایت آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتے وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ تو یہ مادہ بھی ضروری ہے کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں وہ لوگوں کا بھی کرتے، اس لیے کہ اگر کوئی آپ پر احسان کرے اور آپ کہے تو نے دیا تو کیا احسان کیا، اللہ کا شکر ہے، تو یہ غلط ہوگا۔ آپ یہ کہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی، اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہم سے جو ہے اس نعمت کو تقسیم کیا یا ہمیں دیا، سمجھے آپ؟ اس لیے کہ آپ کی حدیث آپ نے فرمایا ابو داؤد کی جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتے، لہٰذا ہمیں جیسا کہ والدین کے بارے میں کہا نا انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور والدین کا بھی کرو، تو والدین تو انسان ہی ہوئے نا، تو انسانوں کا بھی شکر ہے، اس لیے کہ انسانوں کے شکر میں اللہ کا بھی شکر ہے، سمجھ رہا بات کو؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتے وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے، یاد رکھیں۔ اور لوگوں کا شکر کیا ہے کہ جو لوگ محسنین ہوتے ہیں، جو ہم پر احسان کرتے ہیں، ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، ان کے احسانات کا اعتراف کرنا چاہیے، اور حسب استطاعت ان کو بدلہ دینا چاہیے، اور ان کے لیے دعائے خیر کرنا ہے۔ جو لوگ دنیا میں احسان کرتے ہیں نا، ان کے لیے یہ سب کرنا چاہیے، ان کی تعریف، ان کے لیے جو کچھ کوشش ہو سکتی ہے وہ کیجیے، ان کے لیے دعائیں کیجیے اور اعتراف کیجیے کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا تھا۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا، اللہ ان کو اور آگے بڑھاتا ہے، جو اللہ کی بھی احسانات کا اعتراف کرے، لوگوں کا بھی اللہ ان کو جو ہے آگے بڑھاتا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جس شخص کے ساتھ نیکی کی جائے پھر وہ نیکی کرنے والے کے لیے یہ دعا کرے کہ اللہ تمہیں اس کا جزائے خیر دے، جزاک اللہ خیرہ، دعا دے، تو اس نے اس کی تعریف کا ادا کر دیا۔ اور سامنے والے کی تعریف کیسے کی جائیں گی؟ جو کہ اس کی شکر میں تعریف بھی ہے نا، تو انسان کی تعریف کیسے کی جائیں گی؟ انسان کی تعریف یہ جزاک اللہ خیرہ آپ نے کہہ دیا، اس کی تعریف ہو گئی، سمجھا؟ اس کو بہت بڑا کھلا کے نہیں پیش کرنا ہے آپ کو، جزاک اللہ خیرہ، یہ اس کی تعریف ہوگی۔ وقت پڑھنے پر اعتراف کرے کہ انہوں نے مدد کی تھی اور دعائیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ پہ کوئی احسان کرتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے آپ؟ اس کو جزاک اللہ خیر، یہ اس کی تعریف۔ اس کے بعد جب وقت ملے، جب موقع ہے، اعتراف کیجیے ہاں اس نے مدد کی تھی، اللہ کے فضل سے اس نے میری مدد کی، اور پھر اس کے بعد جو کچھ اس کی مدد کر سکتے ہو کرو، مطلب اس کو اس کا بدلہ دینے کو، اور دعائیں اس کے لیے کریں، ٹھیک ہے بھائی؟ شکر ادا کرنے کے کچھ فوائد دیکھتے ہیں اور نہ ادا کرنے کے نقصان۔ شکر کی اتنی اہمیت ہم نے دیکھ لی، تمام باتیں آ گئی۔ اب شکر ادا کرنے کے فوائد، ثمرات، اور نہ ادا کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، دونوں باتیں ہم کچھ انشاءاللہ دیکھیں گے، کچھ قرآن کی آیتیں، کچھ حدیث کے واقعات بھی دیکھیں گے، ناشکر لوگوں کا کیا انجام ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ اللہ رب العزت سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہتا ہے اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ کہ اگر تم شکر کرو گے، ٹھیک ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں اور بڑا کر دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، کفر کیا، تو اللہ فرماتا ہے ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب تم پر بہت سخت ہونے والا ہے، سمجھ رہا؟ میرا عذاب بہت سخت ہونے والا ہے، تو اگر شکر کرو گے تو میں اور بڑھا کے دوں گا،
اور اگر شکر ادا نہیں کرو گے تو میرا عذاب تم پر بہت زبردست ہونے والا. ٹھیک ہے، تو شکر ادا کرنا یہ واجب ہے، یہ فرض ہے ہم پر کہ اللہ کا شکر ادا کرے، ورنہ ہماری نعمتیں گھٹ جائیں گی، بڑھیں گے نہیں. اور جو اگر ہم ناشکری کریں گے تو تب تو ہمیں عذاب ملیں گے. شکر ادا کرنا ہے نہیں تو نعمت ختم ہو جائیں گی، اور اگر نہیں کریں گے تو تب تو عذاب ہے. ناشکری کرنے والوں کے لیے عذاب کا تذکرہ، عذاب شدید، بہت سخت ہے میرا عذاب. تو ہمیں اس معاملے میں بہت چوکنا رہنا ہے اور اللہ کا خوب شکر ادا کرنا ہے. اس لیے کہ اصول آ گیا، شکر ادا کرو نعمت میں اضافہ، شکر ادا کرو نعمت میں اضافہ، شکر ادا مت کرو نعمت میں گھاٹا اور آخرت کا عذاب. اب کیا لینا ہے؟ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں. شکر ادا کرو نعمتوں میں اضافہ، شکر ادا مت کرو نعمتوں میں گھاٹا آخرت کا عذاب. اب کیا لینا ہے یہ ہم اور آپ آپس میں جو سوچ سکتے ہیں. اور مسلمان اگر اپنا آپس میں جائزہ لے تو کس انداز سے ہم ناشکری کرے اللہ رب العزت کی، جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور ناشکری کرنے سے اللہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے دنیا میں، اور آخرت کا رسوا کن عذاب ملتا ہے. دنیا میں ملتا ہے اور آخرت کا رسوا کن عذاب ملتا ہے. آئیے میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اور یہ اللہ رب العزت نے قوم سبا کا واقعہ سنا قرآن کے اندر. سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 15 سے لے کر 17، 15 to 17. قوم سبا کا اللہ نے واقعہ سنایا ہے، اور واقعہ سنا کے کہا لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينِ وَالشِّمَالِ. اب اللہ فرما رہا ہے ان کے گھر ایسی جگہوں پر تھے، وہ ایسی جگہ رہتے تھے جس کے دائیں بھی باغ تھا اور بائیں بھی باغ تھا، سیدھے ہاتھ پہ بھی باغ تھے، الٹے ہاتھ پہ بھی باغ تھا. مفسرین لکھتے ہیں یہ جو سیدھے اور الٹے طرف باغ تھے تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ گھر اور دونوں طرف باغ. معنی یہ ہے کہ اتنی کھیتی، اتنے باغات، اتنے پھل تھے کہ وہ جہاں کھڑے ہوتے ان کو دونوں طرف باغ دکھتے تھے. سمجھے آپ اس کا معنی؟ اتنی زرخیز زمین کہ جہاں وہ کریں گے باغ، سب طرف کھیتی ہے. جیسے ہم بول سکتے ہیں کہ ہم کسی علاقے میں آپ جائیں کہ آپ بہت کثرت سے کھیتی ہوتی ہے، کثرت سے اگر کھیتی ہوتی ہو تو آپ دیکھیں گے آپ جہاں چلیں گے آپ بولیں گے صرف کھیتی ہے، دونوں طرف باغ. سمجھ رہے؟ اگر آپ میں سے کچھ لوگ کھیتی والے علاقوں میں، خاص طور سے اگر پنجاب کے لوگ گئے ہوں گے، پنجاب میں آپ جائیں گے آپ ہر ایک علاقہ کچھ دکھتا نہیں ہے، اور اتنے راستے اچھے اور اتنے بہترین ہیں، اور ہر جگہ ہے جہاں آپ کھڑے رہیں گے بولیں گے کھیت میں کھڑا ہوا ہوں، اتنی کھیتی ہے. سمجھا؟ تو قوم سبا کیا کھیتی تھی؟ ادھر بھی کھیتی ہے ادھر بھی کھیتی ہے، تو باغ لگے ہوئے ہیں، تو جہاں کھڑے ایسا لگتا ہے دونوں طرف باغ ہے، سیدھے الٹے ہاتھ. تو اللہ نے کہا کہ ان کی جنتاں باغ ہی باغ تھی، کھیتیاں تھی، ان یمینی و شمال، سیدھے دیکھے تو بھی کھیتی، الٹے دیکھے تو بھی کھیتی، دونوں طرف باغ. آگے اللہ نے فرمایا اور کہا شمالی کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ. اللہ نے انہیں حکم دیا کہ کھاؤ جو اللہ نے رزق دیا ہے اور اس کا شکر ادا کرو. یہ تھا اللہ کا ایکسپیکٹیشن اس قوم سے، کھاؤ اور شکر ادا کرو. شکر کیسے کرو؟ توحید پر چلو، ایک اللہ کو مانو، اور جو احکام انبیاء لاتے ہیں اس پر مانو، جو کتابیں اترتی اس پہ عمل کرو. یہ تھا شکر. کھاؤ اور شکر ادا کرو. اب کیا ہوا دیکھیے، باغ تھے، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. یہ پاکیزہ اور صاف ستھرے شہر ہے اور رب معاف کرنے والا ہے. پھر انہوں نے سرتابی کی، سرکشی کی، ناشکری کی، چنانچہ ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا. اب قوم سبا کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھے، یمن میں ایک علاقہ ہے، وہاں یہ قوم تھی، اور یمن دنیا کا پہلا ملک تھا جہاں ڈیم بنے تھے، اور یہ قوم سبا نے وہ ڈیم کی تعمیر کی تھی. اگر ڈیم کنسٹرکشن لے تو قوم سبا کا تذکرہ سب سے پہلے آئے گا، کیونکہ آن ریکارڈ یہی پہلی قوم تھی جس نے بنایا تھا. اور قوم سبا یہ وہ قوم تھی جس کے سامنے رومی اور یونانی جو سویلائزیشن کلچر ہم بولیں گے ہیچ تھے، بیکار تھے، ویلیو نہیں تھی. مطلب اتنا ٹاپ موسٹ کلچر تھا اس زمانے کا. یہ ورلڈ کی فرسٹ سویلائزیشنز میں سے ایک ہے، ایک دم ابتدائی دور کی قوموں میں سے قوم. تو یہ یورپ، یہ باقی سب ہیچ تھے ایک دم ان کے سامنے. یہ اتنے ہائیلی ڈیولپڈ اور سوفسٹیکیٹڈ اریگیشن سسٹمز تھے ان کے پاس کہ انہوں نے جگہ جگہ ڈیم بنا دیے تھے. تو سبا کا ایک بڑا ڈیم تھا جس کا تذکرہ ہسٹری میں فرسٹ ڈیم کنسٹرکٹڈ تھا جو ٹوٹ گیا اور پوری قوم اس میں ڈوب کر مر گئی. تو اللہ نے فرمایا ہم نے زوردار سیلاب لا دیا. یہ سیلاب وہی شاید ڈیم ٹوٹنے سے، کیونکہ آن ریکارڈ ہسٹوریکلی یہ ڈیم بناتی تھی. تو اللہ فرماتا ہے سرتابی کی، چنانچہ ہم نے ان پر زوردار سیلاب چھوڑ دیا اور ان کے دونوں باغوں کو ایسے باغوں میں بدل دیا جس کے میوے بد مزہ تھے. باغ تو کنٹینیو رہے، میوے بد مزہ ہو گئے، پانی کی اویلیبلٹی ختم ہو گئی، میوے بد مزہ ہو گئے تھے. اور ان میں کچھ پیلو اور جھاؤ کے درخت، مطلب وہ جو درخت جو پیلو کا آگا نا، مسواک کی لکڑی نکلتی لیکن کوئی پھل نہیں آتا ہے اس پیلو کے، اور کچھ جھاؤ کے درخت
اور جو ہے تھوڑی سی جو ہے بیریاں تھی، بس اتنا ہی باقی رہ گیا نعمتوں میں، بس بیری باقی رہ گئی، پیلو کے درخت باقی رہ گئے، تھوڑا بہت رہا، باقی سب کے پھل خراب ہو گئے، بے مزہ ہو گئے۔ ہم نے یہ سزا انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے دی، اور فرمایا اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہا ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ان کی ناشکری کا بدلہ تھا، وہل نجازی الا الکفور، اور اللہ تعالیٰ ہر ناشکری کرنے والے کے ساتھ یہی بدلہ دیتا ہے۔ اب اگر ہم بھی ناشکری کریں، صاف ستھرے شہر اللہ نے دیے ہیں، ہے نا، زبردست زمین دی ہے، کھیتی باڑیاں دی ہیں، ہم بھی اگر شکر ادا نہ کریں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب نہ تب زیادہ تھا اور اب کم ہوا ہے، نہ اس کی نعمتیں تب زیادہ تھی اب کم ہے۔ آج بھی اگر لوگ شکر ادا کرے، اللہ ان کو وہی نعمتوں سے نوازیں گا جو نعمتوں سے اس سے پہلے قوموں کو نوازا۔ قوم سبا کا واقعہ دیکھ لیا ہم نے، ناشکری کی بنیاد پر ہلاک اور برباد ہوگی پوری۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، ناشکری کتنی خطرناک چیز ہے ہم نے اس کو دیکھ لیا۔ اللہ رب العزت سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت میں 147 سے 147 میں فرماتا اور کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ فرما رہا ہے سنیے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو بھلا کیوں عذاب چکائیں گا، اللہ تم کو بھلا کیوں عذاب دیں گا اگر تم، اللہ فرماتا ہے عذابکم ان شکرتم، اگر تم شکر ادا کرتے رہو، وآمنتم، اور جیسا ایمان لانے کا حق ایمان لاتے رہو، تو اللہ کیوں تمہیں عذاب دیں گا؟ ٹھیک ہے، تو فرمایا اللہ رب العزت نے اگر تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو، خلوص سے نیت سے ایمان لاؤ، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان اور سب کچھ جاننے والا، اللہ بڑا قدردان ہے انسانوں کا اور سب کچھ جاننے والا ہے، تو اللہ تم کو کیوں عذاب دے اگر تم شکر ادا کرو، خالص ایمان لاؤ۔ شکر یہ کہ تم نے رب کو پہچانو، اس کے انبیاء جو لے کر آ رہے دعوت کو سمجھو، یہ شکر ہے، اور اس کے بعد پھر عمل کرو، ایمان لاؤ، ہے نا، ایمان لاؤ، پھر عمل کرو، پھر خالی یہ نہیں کہ اللہ کا شکر ہے انبیاء بھیج دے، ٹھیک ہے، ایمان لاؤ پھر جو حق ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کہا ایمان لاؤ تو اللہ کیوں تمہیں عذاب دے، تو اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورہ قمر آیت نمبر 33 سے لے کر 35 میں فرماتا، 33-35 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے کذبت قوم لوط بالنذر، اللہ نے فرمایا اور کہا قوم لوط نے بھی جو ہے ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا، جو ڈرانے آئے تھے، انذار کرنے آئے تھے، جھٹلا دیا، انبیاءوں کو جھٹلا دیا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، پھر ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی، سوائے اللہ فرمانا ہے آل لوط کے خاندان والوں کو ہم نے بچا لیا۔ نجیناہم بالسحر، تو ہم نے صبح کے وقت ان کو نجات دے دی، ان کو نکال لیا، عذاب آنے سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ نے نکال لیا۔ نعمت من عندنا، یہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک نعمت تھی، کذالک نجزی من شکر، اللہ تعالیٰ ایسے ہی بدلہ دیتا ہے جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم کے شکر گزار بندوں کو اللہ نے عذاب سے نکال لیا، قوم سبا کو عذاب میں ڈبو دیا، لوط علیہ السلام کے جو قوم کے لوگ شکر گزار تھے انہیں نکال لیا۔ تو پتہ چلا اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، جب اللہ کا عذاب آتا تو اللہ شکر گزار بندوں کو بازو سے نکال لیتا ہے۔ تو عذاب سے بچنے کا طریقہ شکر ادا کرنا، عذاب آ گیا کون بچیں گا؟ شکر، تو اللہ نے کہا جو شکر ادا کرتے ہیں، انبیاء پہ ایمان لائے تھے نا وہ لوگ، تو ان کو ایسے ہی ہم نکالتے ہیں، نجات دے دیتے ہیں عذاب سے۔ ہم بھی عذاب میں آج گھرے ہیں، نہیں گھرے ہیں؟ مسلمان ہر جگہ دیکھیے عذاب میں گھرے، مختلف قوموں کا، مختلف قسم کا، مختلف آسمانی بلائیں، زمینی بلائیں، قوموں کا جو ہے آ کر ٹوٹ پڑنا۔ ہم کیا کرنا ہے؟ ہمیں شکر ادا کرنا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا اور جو حق ہے وہ ادا کرنا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس حالت کو پھر بدل دیں گے، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے شکریہ احسان شناسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے تاثیر رکھی ہے، شکر ادا کرنے میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے، نہ صرف موجودہ بھلائی کو بحال رکھتا ہے شکر، بلکہ مزید بھلائیوں کو لانے کی وجہ ہے شکر۔ اور نہ صرف جو ہے احسانات کی ناشکری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، نہ صرف وہ نعمتیں جو آج چھینی چلے جائیں گی، دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی۔ شکر یہ بہت بہترین چیز ہے۔ آئیے ناشکری کا کیا انجام ہوتا ہے، واقعہ لیتے ہیں۔ ایک واقعہ حدیث سے ہم لیتے ہیں، پہلا واقعہ حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث کافی طویل ہے لیکن ہم اس کو دیکھیں گے، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی آتی ہے، متفق علیہ، تاکہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے۔ آئیے حدیث اس طرح سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، ایک کوڑی، ایک گنجا جس کو بال نہیں تھے، اور ایک اندھا جس کو آنکھ نہیں تھی۔ تینوں کو اللہ نے ایک ایک نعمت چھین لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا، چلو آزما کے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں جب ان کو ہم نعمتیں دیتے ہیں۔ جو میں نے اوپر کہا نا، شکر نہ صرف ابھی جو نعمتیں اس کو باقی رکھیں گا، آنے والی نئی نعمتوں کا باعث بنے، اور ناشکری آج کی نعمتوں کو بھی زوال میں ڈالیں گی، کل کی دنیا خراب ہوں گی، آخرت بھی خراب۔ تو اللہ نے سوچا ان کو آزماتے ہیں، ایک فرشتہ بھیجا۔ سب سے پہلے فرشتہ کوڑی کے پاس آیا، کوڑی، ایک جس کی جلد خراب تھی، ایک جس کے بال نہیں تھے، اور ایک جو ہے جو اندھا تھا، تو وہ جس کی جلد خراب تھی اس کے پاس آیا اور کہا تجھے کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا مجھے کیا چاہیے ہوگا، بس اچھی جلد، خوبصورت جیسے لوگوں کی ہوتی ہے، چونکہ کوڑ سے کیا ہوتا ہے اتنے وائٹمنٹ ہو جاتے ہیں ایکسٹرا کی، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔
جیسے لوگوں کی خوبصورت جلد ہوتی ہے، اگر مجھے مل جائے تو بس یہی کافی۔ فرشتے نے کہا اور کچھ دنیا کے اندر تجھے کون سا جو مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے اونٹوں کا مال پسند ہے۔ تو اس کو ایک اونٹنی دے دی جو حاملہ تھی، وہ چلا گیا، لیکن اس کا جسم اچھا ہو گیا، بیماری ختم، اونٹنی وہ بھی حاملہ، اس نے بچے دی، اتنے اونٹ ہو گئے اس کے کہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں فل اتنا مالدار ہو گیا۔ یہ تو اس فرشتے نے برکت کی دعا دے کر گیا۔ اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس پہنچا، اس کو بال نہیں تھے، جا کر کہا کیا چاہیے تھی؟ اس نے کہا اور کیا چاہیے؟ مجھے بالوں کی نعمت چاہیے تاکہ لوگوں کے جیسا دکھوں۔ کہا دیا، عطا کر دیا۔ اور تجھے مال میں کیا پسند ہے دنیا کے؟ تو کہا گائے بڑی پسند ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، ایک حاملہ گائے دے دی، برکت کی دعا دے دی۔ وہ گائے اتنی بڑی حدیث میں آتا ہے کہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہوگی، مطلب 2 ماؤنٹینز ہوتے نا، مطلب اتنی زمین جائیداد ہوتی نا، 2 لوگوں کے پہاڑ ہے ان کے کھیتوں کے اندر، 2 پہاڑوں کی خوب زمین جائیداد بھی اور گائیں بھی۔ اس کے بعد تیسرے کے پاس گیا جو اندھا تھا، اس سے کہا تجھے کیا چاہیے؟ تو اندھے نے کہا کیا چاہیے؟ دنیا دیکھنا چاہتا ہوں، اور کیا ہے اس سے زیادہ اور کیا نعمت؟ اس کو فرشتے نے دعا کی، اس کو آنکھیں آ گئی۔ کہا اور کیا چاہیے؟ تو کیا تجھے مال میں کیا پسند؟ کہا بکریاں۔ ٹھیک، بکریاں دے دی۔ اس کی بکریاں بھی خوب بڑھ گئی، دونوں پہاڑوں کے بیچ۔ اب اللہ نے پھر اس فرشتے کو ایک زمانہ دراز بعد بھیجا، جبکہ لوگ بھی بھول گئے ان کے حال کیا تھے، اور یہ خود بھی مست ہو گئے اور ناشکری میں، شکر میں نہیں ناشکری میں۔ فرشتہ آیا، غریب بن کر آیا اور کہا مجھے کچھ دے دو، ایک اونٹ دے دو سفر کے لیے۔ کس کے پاس آیا وہ پہلے؟ وہ کوڑی کے پاس آیا، ایک اونٹ دے دو سفر، میں بہت پریشان حال ہوں۔ تو وہ کہتا نہیں یہ سب میں نہیں دے سکتا، بہت محنت سے کمایا میں نے یہ سب۔ اس نے کہا کیا تم کوڑی نہیں تھے؟ اللہ نے تم کو شفا دی؟ ہاں، کوئی کوڑ نہیں، یہ تو باپ داداؤں سے آنے والی جائیداد ہے میری، یہ اونٹ سب میرے اور محنت کا نتیجہ ہے، اور کوڑ کچھ بھی نہیں تھا مجھے، ایسا کوئی حقیقت نہیں تھی ایسی۔ تو اس فرشتے نے کہا، جب اس نے یہ کہا کہ مجھے کوئی کوڑ نہیں تھا، میں تو اچھا انسان تھا، اس نے کہا کہ اللہ تجھے اسی حالت پہ لے جائے، میں بدوا دیتا ہوں تجھے جس حالت پر تو پہلے تھا۔ میں آزمائش تھا تیرے لیے، اللہ نے مجھے بھیجا تھا کہ تجھے آزماؤں، میں نے تجھے اونٹ دے کر گیا تھا ایک اونٹنی، اور اب آزمائش میں تو ناکام رہا اور اس نے بددعا دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس کوڑ دے دیا اور اس کے پورے جانور چھین لیے۔ اس نے کیا غلطی کی تھی؟ ایک اللہ کی حمد و ثنا شکر بجا نہیں لایا، دو اپنی حالت کا اعتراف نہیں کیا نا، میں تھوڑی کوڑی تھا، کون بولا آپ کو؟ اب کوئی آئے سمجھ لیجیے کہ آدمی کے پاس اللہ نے بہت دیا ماشاءاللہ، کیا زمانہ تھا تمہیں ایک گاؤں میں کام، فالتو باتیں مت کرو، باپ دادا نظام کے دور میں فلاں تھے، یہ تھے جاگیردار فلاں۔ ارے یار کل تو تم کھیتوں میں جو بٹے کیا کیا کاما کرتے تھے وہاں پر، ارے کچھ نہیں خاندانی ہمارا فلاں ہے۔ آپ نے اعتراف نہیں کیا کہ ہاں میں ایسے ہی تھا، اللہ نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ آج کل تک تو ہم جو گوبر اٹھاتے تھے جانوروں کا، آج اللہ نے دیکھو کہاں پہنچا۔ اعتراف کرنا چاہیے اللہ کی نعمتوں کبھی بھی کہ ہاں ایسی تھے ہم، صحیح بات، آج اللہ نے یہاں پہنچا دیا، اس میں کوئی وہ نہیں۔ ہاں واقعی میں بہت غریب تھے، بہت مانگ کر کھا ہم نے، لیکن آج اللہ نے یہاں پہنچا دیا، اعتراف نہیں کیا۔ ارے باپ دادا کی حدیث میں الفاظ اس نے کہا یہ سب کچھ باپ دادا سے اور میری محنت سے ہے، مطلب میں کبھی کوڑی ووڑی کچھ تھا ہی نہیں، سب کچھ ایسی تھا، فٹ ایک دم سب۔ فرشتے نے کہا اگر تو نے جھوٹ بولا ہے تو تجھے تیری پہلی حالت پر اللہ تعالیٰ لوٹا دے۔ پھر وہ گنجے کے پاس چلا، گنجے کے پاس گیا اور بالکل وہی اسٹوری ریپیٹ کیا، میں پریشان حال ہوں، میں مسافر ہوں، کچھ مجھے دو، کچھ مال دو، کچھ روپیہ دو، کچھ پیسہ دو، ایک گائے دے دو، تم کو اللہ نے اتنا دیا، تم تو گنجے تھے نا پہلے، اللہ نے نعمت دی دو۔ ہاں کوئی گنجا ونجا نہیں، یہ حسین بال تو میرے پہلے سے ہے۔ اس نے کیا بول رہا ہے، یہ بال تو میرے پہلے سے ہے، میں کوئی گنجا ونجا نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور یہ میری محنت کی کمائی یہ گائے۔ اس نے کہا میں تجھے بددعا دیتا ہوں، اللہ تجھے اسی حالت پہ کر دے جس حالت پر تو پہلے تھا۔ گئی اسی گائے اور بال پھر چلے گئے، گنجا ہو گیا۔ اس کے بعد تیسرے کے پاس گیا، جا کر کہا کہ مجھے کوئی ہیلپ کرو تو ایک بکری تو بھی دے دو، کیا تم اندھے نہیں تھے، اللہ نے تم کو آنکھیں دی؟ تو اندھے نے کہا تم نے سچ کہا، میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے آنکھیں عطا کی، یہ اللہ کا فضل ہے، اور تمہاری حالت بھی کچھ میری جیسی دکھ رہی، تم بھی پریشان حال ہے، لو جو بکری تم کچھ بکریوں میں چاہیے لے کے چل جاؤ، اس لیے کہ میری بھی حالت تمہارے جیسی کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ تو اس فرشتے نے چونکہ اس نے شکر ادا کیا نا اللہ کا، ایک تو کہا ہاں میں اندھا تھا، یہ نعمت میرے پاس نہیں تھی، یہ پھر بکریاں وغیرہ سب اللہ کا فضل ہے، جو کچھ چاہتا ہے سو لے لو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا میں محتاج نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، اپنی بکری اپنے پاس ہی رکھو، اللہ تعالیٰ نے تم 3 آدمیوں کو آزمایا تھا، اللہ تجھ سے جو خوش ہو گیا، مطلب اللہ تجھ سے خوش ہو گیا ہے، اور تیرے جو ہے دونوں ساتھیوں کو اللہ نے کوڑی کو کوڑ دے دیا، گنجے کو پھر گنجا کر دیا، اور ان سے ناراض ہو گیا۔ تو شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ 3 آدمیوں نے، جس میں 2 نے ناشکری کی، واپس وہی حالت پہ چلے گئے، بیک ٹو سمجھو جہاں تھے، اور یہ آگے بڑھ گیا، فارورڈ ہو گیا، چونکہ احسان کا کہا ہاں احسان تھا اللہ کا یہ، اور اس نے احسان کا بدلہ بھی دیا لوگوں کی، میری بھی حالت ہے تمہاری لو، ٹھیک ہے۔ بہت سی بار ہوتا ہے لوگ ایک حالت سے گزرتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے اس فیس کو زندگی کی بھول جاتے ہیں اس سینس میں کہ میں غریب تھا، دھکے کھاتا تھا لوگوں کے، آج اللہ نے مال دیا تو کسی غریب پہ احسان نہیں آتا، مارو اس کو، وہی ریپیٹ کرتا ہے ہسٹری جو خود کے ساتھ ہوا تھا، کم از کم اس غریب نے تو یاد رکھنا نہیں میرے جیسا ہی آدمی ہے، میں ایسی تھا کسی زمانے میں، میں تو اس کی ہیلپ کر کے رہوں گا، کوئی کرو مت کرو، میں جانتا ہوں اس کا دکھ، اس کی تکلیف، اس کا درد کیا ہے،
نہیں ہوتا ان کا ایسا۔ ہم جب بھی اپنی حالت سے نکلتے، اللہ رحم کرے مسلمانوں پر، غربت سے اللہ نکالتا ہے اور بادشاہت پہ لے جاتا ہے، ایسا کبر، ایسا تکبر، اور ایسا بتاتے ہیں کہ 10 نسلوں سے یہ حالت میں تھے، آپ دیکھیے اللہ انہی کی زندگی پھر ذلیل کرتا ہے اور ان کو بھکاری بنا دیتا ہے۔ آپ کو ضروری نہیں فرشتہ آئیں گا اس کے لیے، اللہ تعالیٰ حالات کو تبدیل کر دے۔ مالدار سے مالدار کو فقیری کی زندگیاں گزارتے ہوئے آپ دیکھیں۔ شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے، نعمت کو باقی رکھنے کا اصول ہے۔ شکر ادا کرو، نعمتوں کو باقی رکھو، ناشکری کرو، نعمتوں کو ضائع کرو، جو ہے وہ بھی اور آنے والی بھی۔ شکر ادا کرو، جو ہے اس کو بھی پرزرو کرو اور آنے والی نہیں لیتے جاؤ، یہ اصول۔ تیسری حدیث، ناشکری کا نتیجہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور وہ فرماتے اور کہتے، جامع ترمذی کی روایت ہے، جب کسی آدمی کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، جب کسی آدمی کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، مطلب ایک باپ کی زندگی میں اس کا بیٹا مر جائے، ٹھیک، آپ سن فرما رہے ہیں، جب کسی آدمی کا بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، بلاتا ہے، ادھر آؤ فرشتوں، حالانکہ اس کو سب معلوم ہے، پوری پوچھتا ہے، فرشتوں ادھر آؤ، تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی، مطلب تم نے کیا اس کی روح قبض کر لی؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں ہم نے کر لی، جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے جگر کے گوشے کو فوت دے دی، موت دے دی، مطلب اس کے جگر کا ٹکڑا تھا، اس کا بیٹا مار دیا اس کو؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں ہم نے اس کی جان لے لی، اس کو مار دیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تب میرے بندے نے کیا کہا؟ چلو تم نے اس کا جگر کا ٹکڑا چھین لیا، سب کچھ کر لیا، میرے بندے نے کیا کہا مجھے اور رپورٹ کرو۔ حالانکہ اللہ کو پھر بھی معلوم ہے، پھر بھی پوچھتا ہے۔ پھر وہ فرشتے کہتے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں تب میرے بندے نے کیا کہا؟ ماذا قال عبدی، میرا بندے نے کیا کہا جب تم نے یہ سب صد کر لیا؟ فیقول، تو فرشتے کی جواب دیتے ہیں کہ اس نے تیرا شکر ادا کیا تھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا، اس نے تیری حمد و ثنا کی تھی، جب انتقال اس کے بیٹے کا ہوا تو اس نے کچھ جزا اور فضا، بڑھاپے کا سہارا چھین گیا، اب میرا کون نہیں، کچھ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ اس نے تیری حمد و ثنا کی، فیقولون حمدک، اس نے تیری تعریف کی، اللہ حمد و ثنا تیری بیان کی اس پر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام رکھ دو شکرانے والا گھر، بیت الحمد نام رکھ دو، اس کے لیے اسپیشل ایک گھر بنا دو۔ کس کے لیے؟ شکر گزار بندے کے لیے، جس کو اللہ نے اولاد دی، لڑکا دیا، اور پھر اس کو چھین لیا اسی کی زندگی میں، اور اس نے اس پر صبر کیا، اللہ کی تعریف کی، حمد کی۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا نا، پیدا بھی ہو تو الحمدللہ، اور مر بھی جائے تو اللہ کی تعریف کرنا چاہیے، اس لیے کہ پھر گھر بن جاتا ہے۔ لیکن دینی علم کی کمی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال اور کسی الحمدللہ بول دیا تو اس کی تو جان سمجھو سیکنڈ وہی مرے گا، اسی انتقال کے اندر دوسری موت ہو جائے گی۔ ہمارے والد کا انتقال ہو تو اللہ کا شکر ادا کر، الحمدللہ بول رہا، تو انتظار کر رہا تھا وہ مر جائے، فلاں فلاں، عقل ہی نہیں، عقل ہی نہیں۔ ایک مرتبہ یہ کہ کسی شخص بیمار ہو گئے، تو اس نے کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ جاننے والا تھا، تو دوسرا آدمی توبہ توبہ کر رہا، اپنے منہ پہ مار رہا چاٹے، کیوں؟ ارے مرے تھوڑی، بولے ابھی سے بیمار ہوئے۔ اس نے کہا بیمار ہوئے، صحت چلے گی نا، کوئی چیز کھو گئی نا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے کسی کے مرنے پر، صحت کے کونے پر، چیز کے گمنے پر، کسی چیز کے نہ ملنے پر، کسی نقصان پر، سمجھے آپ، سب پر پڑھا جاتا ہے انا للہ و انا، علم نہیں ہے لیکن، اور ذکر مخصوص ہے، مر گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الحمدللہ کھانے کے بعد ڈکر آئی تو لینا ہے، ماشاءاللہ کسی صحت مند مرد یا عورت کو دیکھنے پر بولنا ہے، انشاءاللہ جو کام نہیں کرنا ہے اس پر ہم کو بولنا ہے، سبحان اللہ کو اچھا شعر سنا تو اس سے بولنا ہے، بس اس کے علاوہ یہ ذکر مخصوص ہے، اتنی جگہ لاگو ہو جاتے ہیں انڈیا پاکستان میں، اس کے علاوہ اور کہیں استعمال نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ کہیں کوئی سبحان اللہ کہہ دے کسی بھی تو بولتے کس نے شعر بولا، ماشاءاللہ بولے تو میں اتنا موٹا تھوڑی، تو ماشاءاللہ کیوں بول رہے میرے کو، ہے نا، یہ حالت ہے۔ انشاءاللہ بولے تو بولتے نہیں پکا بولو، کل آپ جھوٹ بول رہے، اس کا مطلب یہ حالت ہے ہماری، یہ ہم نے حالت کر دی اللہ کے ذکر اور شکر کا، یہ مخصوص ہے ہمارے پاس، پورے اذکار فکس رہتے کہاں کا لگنا ہے اور وہاں لگ جاتے ہیں، نہیں الحمدللہ علی کل حال، کچھ بھی ہوا الحمدللہ، نقصان ہو گیا جہاز کا الحمدللہ، فلاں چیز گم گئی الحمدللہ، اللہ نے چاہا، تعریف تو اسی کی ہے نا، دیا بھی اس نے تھا، لے بھی لیا، تعریف تو اسی کی، سمجھے آپ؟ اللہ خوش ہوتا ہے جب نقصان پہ اس کی تعریف ہوتی ہے کہ بندہ دیکھو الحمدللہ کہہ رہا ہے، اور یہاں کہا میرے بندے نے کیا کہا، فرشتے کہہ رہے اس نے تیری تعریف کر دی، تو کافی اس کے لیے گھر بنا دو، اس کا نام رکھو بیت الحمد۔ اب آپ سوچئے ایک شہر میں آپ کا ٹرانسفر ہو رہا ہے اور آپ کے ٹرانسفر سے پہلے گھر وہاں بنا ہوا ہے جو آپ نام چاہتے ہیں اس نام سے، تو کتنی خوشی ہوتی ہے نا، آ کر زمین خرید کر گھر بنانا سب کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک بنا ویل فرنش گھر آپ کے لیے تیار ہو رہا ہے صرف یہاں ایک عمل کرنے پہ، تو کتنی خوشی کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے حمد و ثنا کے فائدے اور اس کے نقصانات بغیر ہم نے اس کے اندر دیکھیں، تو کتنی اہم بات تھی کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، حمد و ثنا بیان کریں اور اس کے عبدن شکورا، شکر گزار بندے بن جائیں۔ یہ وقت کا تقاضا ہے، حالات کا تقاضا ہے، اور اگر ہم نے یہ نہ اختیار کیا تو اللہ نے قوموں کی حالت بدلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا غضب جب نہ زیادہ تھا اور آج کم ہوا ہے، اور نہ آج کم ہے اور کل زیادہ تھا، بلکہ وہ برابر ہے۔ اللہ انصاف کرتا ہے، بدلے کو بدلہ دیتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے
اللہ کی نعمتوں کو باقی رکھے تو اصول یاد رکھ لیجیے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائے، اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف کرنے والے بن جائے، اور اللہ کا شکر حقیقی معنوں میں اپنے زبان سے اور اپنے اعضاء اور جوارح سے، جس کو ہم کہتے ہیں مکمل طور سے جو شکر کا حق ہے وہ ہم کریں، تو انشاءاللہ عزیز ہماری ابھی کی جو نعمتیں اس میں اضافہ ہوں گا اور کل اللہ اور نعمتیں ہمیں دیں گا، ورنہ اگر ہمیں ناشکری کی تو جو نعمتیں وہ چھن جائیں گی، ناقص ہو جائیں گی، اور دنیا میں عذاب چکھیں گے اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام سے محفوظ رکھے۔ اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقت میں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، ہم تمام کو حقیقی معنوں میں شکر ادا کرنے والا بنائے، ہم تمام کو جو نعمت اللہ تو نے دی ہے اس نعمت کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔